یہ گائے مسجد میں چلی گئی۔ امام صاحب دیکھا کہ واہ مسجد تو گائے گھسے گئی ہے، یہ پخانا کرے دے مسجد نہ پا گئی اب لیا مولوی صاحب ڈنٹا، 2-3 ڈنٹا مارا مسجد سے گائے کو بھگایا۔ تو گائے والا پیچھے سے پیچھے آیا، بولا کیا مار لین مور گائے کیا مار لین؟ تو امام صاحب بولا تو کو ماروں؟ مسجد میں گائے گھسے گی پخانا کر دے گی تو مسجد ناپاک ہوگی نہیں ہوگی؟ ارے بولو بھائی۔ تو امام صاحب نے کہا کہ اس لیے مارے؟ تو وہ گائے والا بولا کہ امام صاحب یہ بات بتائیے یہ جانور نہ ہے، جانور نہ ہے، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولے ہاں بات تو صحیح ہے۔ بولا بات تو صحیح، ہم تو تم کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھے۔ بولا یہ جانور بھولے بھٹکے آ گیا۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، کب اٹھو گے، کب جگو گے؟ بابری مسجد چلی گئی۔ مسلمانوں کے رہتے ہوئے بابری مسجد چلی گئی ہاتھ سے۔ یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں۔ ہم گوشت کھاتے رہ گئے، بریانی کھاتے رہ گئے، پلاؤ کھاتے رہ گئے، کمبل اوڑھ کر تان کر سوتے رہ گئے، اور بابری مسجد ہماری چلی گئی۔ قربان جاؤ۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ میری بابری مسجد کو چھینے ہو، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ میری مسجد تھی، میری مسجد ہے، صبح قیامت تک میری مسجد رہے گی۔ اس لیے کہ مسجد جہاں بن جاتی ہے وہ مسجد ہی رہتی ہے، مسجد جہاں بن گئی قیامت تک وہاں مسجد رہے گی۔ تو مسجدیں آباد کیسے رہیں گی؟ مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ ہمیں بھوک لگتی، ہم کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، بھات کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، مسجد کا بھی پیٹ ہے۔ مسجد کا پیٹ کون بھرے گا؟ مسجد بھات کھائے گی؟ کیا کھائے گی؟ بیگن کھائے گی؟ ارے مسجد تو پیٹ چھے نا، مسجد اور پیٹ چھے نا، تو مسجد اور پیٹ کے بھر بے؟ ارے نمازی سے مسجد کا پیٹ بھرے گا، یہ نمازی مسجد کا غذا ہے۔ نمازی جب نماز پڑھنے آئے گا مسجد کا پیٹ بھرے گا، جب مسجد کا پیٹ بھرے گا اللہ اس محلے کو آباد کرے گا۔ آج عالم یہ ہے، ظہر میں 10 نمازی، عصر میں 8، مغرب میں 5، عشاء میں 3، فجر میں یکو نہیں۔ یہ گیا کہاں؟ بولے پلنگ توڑو۔ یہ نمازی گئے کہاں بھئی؟ یہ نمازی گئے کہاں؟ مسلمانوں قربان جاؤ۔ ایک یہودی نے ایک بہت اچھا جواب دیا کہ جیسے جمعے کی نماز میں بھیڑ ہوتی ہے، اگر مسلمان فجر کے نماز میں اتنی ہی بھیڑ لگا دے تو سمجھو پوری دنیا کے اندر میں اسلام پھیل جائے گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ جتنی بھیڑ جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، قربان جاؤ، جمعے کی نماز فرض ہے، یہ فجر کی نماز فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ ارے بولو نا بھائی، سنت ہے کہ نوافل ہے؟ ارے فرض نہ ہے۔ تو جمعے کی نماز تم پڑھ رہے ہو، یہ ظہر کی نماز، فجر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز کون پڑھے گا؟ نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا، کاج আছে কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। میرے بچوں اور نوجوانوں، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرا گھر آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیری زندگی آباد کرے گا۔ اور قربان جاؤ، جب مسجدیں ویران ہو جائے گی، قربان جاؤ، قسم خدا کی اللہ محلے کا محلے ویران کر دے گا۔ سب سے پیاری جگہ، سب سے اچھی جگہ، سب سے خوبصورت جگہ اگر دنیا
میں کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجدیں ہیں۔ سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے خوبصورت جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اے بابو بیٹھو، پہلے میری تقریر سن لو پھر تم تقریر کرتے رہنا۔ سب سے اچھی جگہ مسجد۔ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، آج ہم مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں۔ قربان جائیے، مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، مؤذن کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، اور قربان جاؤ ہم چادر، کمبل، رجائی، ایسا لگ رہا ہے یہ آذانیں نہیں سن رہا، بہ رہا ہے۔ یہ مؤذن کس کو بلا رہا ہے؟ یہ مؤذن جو اذان دے رہا ہے تو کس کو بلا رہا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے مسلمانے کو بلا رہا ہے کہ اس کو بلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان جاؤ، چادر تان کے تم سو جاتے ہو، کمبل تان کر تم سو جاتے ہو، رضائی تان کر تم سو جاتے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ اتوار کا دن ہے، بیوی شوہر کو اٹھائی کہ اٹھنی نماز ٹائم ہے گئی ہے، نماز پڑھے لے فجر۔ شوہر بولا کہ سن آج اتوار سے موقع آرام کروا دے، زیادہ ٹینشن دینے مک۔ بیوی بولی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے نماز قضا کرنے کی، چپ چاپ مار کے وضو بنا کے نماز پڑھیے۔ تو شوہر بولا کہ شریعت اجازت دیتی ہے 4 شادی کرنے کی۔ تو بیوی بولی اللہ غفور رحیم ہے، تم سو جاؤ۔ اللہ غفور رحیم ہے، تی سوتے جا، اللہ معاف کرے دے گے۔ انشاءاللہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یا اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، یا اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، یا اللہ ہم سب کو پکا سچا 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ اللہ مسجدوں سے محبت کرنے والا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں مسجدوں کے اندر میں جھاڑو لگانے والا بنا دے، یا اللہ تو اپنے دین کا دائی بنا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ مسجد بنانا بھی ہے بھائی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ویسے تو ساری زمینیں ہمارے لیے سجدگاہ ہے، لیکن خاص جگہ ہماری مسجدیں ہیں۔ تو مسجد، ابھی جو مسجد میں نے دیکھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، پچھلے سال بھی میں آیا تھا، لیکن مسجد دیکھ کر دل خوش ہو گیا، اس لیے خوش ہو کے بڑی مسجد بن رہی ہے، اب بہت ہی مضبوط مسجد بنا رہے ہیں آپ، الحمدللہ۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ مسلمانوں، ایک بابری مسجد چلی گئی تو کیا ہوا؟ الحمدللہ، غم تو ہے، غم ہے۔ ہم ہر آنے والے بچے کو یہ کہیں گے، بتا کے جائیں گے، بیٹا یہ بابری مسجد میری تھی، انہوں نے چھینا ہے۔ یہ قیامت تک مسلمان یاد رکھے گا، اسے ہم بھول نہیں سکتے، ہمارے بچے بھول نہیں سکتے، ہماری نسلیں یاد رکھے گی، ہم اپنی نسلوں کو بتاتے رہیں گے، قربان جاؤ۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے ہزاروں مسجدوں پہ اس کی نظر ہے، ہزاروں مسجدوں پہ ان کی نظر ہے، چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وقف ترمیمی بل، یہ جو وقف آپ لوگوں نے سنا کہ نہیں سنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہماری مسجدوں کو چھیننا چاہ رہا ہے، مدرسوں کو چھیننا چاہ رہا ہے، خانقاہوں کو چھیننا چاہ رہا ہے۔ قربان جاؤ، اسے پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہر ظلم برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایمان اور قرآن اور سنت مصطفیٰ کی بات جہاں آ جائے پھر تو وہاں اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان مسجد اور مدرسہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، اسلام رہے گا، میرا اسلام رہے گا،
قرآن کا اعلان ہے تا حشر چلے گا، قرآن کا اعلان ہے تا حشر چلے گا، آئے گا مٹانے جو وہ خود ہی مٹے گا، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا۔ اے مالک و مولا تیرے فرمان کی خاطر ہر دور میں لڑ جائیں گے، ایمان کی خاطر پیچھے نہ ہٹیں گے کبھی، قرآن کی خاطر ہر دور میں سکہ بھی ہمارا ہی چلے گا، اسلام رہے گا اسلام رہے گا، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا۔ انشاءاللہ مسجد بنائیں گے، ہاتھ اٹھا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا، عالیشان محل بنائے گا۔